اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ انا اعطیناک الکوثر کو صرف 44 بار 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ اس عمل نے سیکنڈوں میں لاکھوں روپے کا مالک بنا دیا۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، پتہ نہیں آپ کب یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، لیکن آج کا جو یہ عمل ہے وہ نہایت ہی بہت ہی آزمودہ عمل ہے اور پر اثر عمل ہے۔ آج جمعہ المبارک ہے، جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ سب کو جمعہ المبارک مبارک ہو۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے تمام تر تنگیاں، پریشانیاں اور اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، سب کی سب دور ہو جائیں، تو آپ کی بات ماننی شروع ہو جائے، سسرال میں عزت نہیں ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ سوچوں سے باہر نکل کر آپ یہ صرف یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک انشاءاللہ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اس صورت کی تو کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تب عطا کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ ایک تسلی دی گئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا گیا کہ یعنی کہ آپ کا دشمن ہی اب تر رہے گا، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر رکھا ہے، آپ کا ذکر بلند رہے گا تا قیامت۔ تو بے شک دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی ہیں اور تا قیامت اب جو دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ بے شک ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ جب ہم پر بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل اپنے پیارے نبی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ سورۃ الکوثر کا آج کا یہ جو عمل ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب کے بعد آپ کی قریبی پریشانیاں انشاءاللہ لگیں گی، اگر آپ یہ واقعی چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، بہت ہی لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور آپ کا بھی بحیثیت مسلمان یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تلقین ضرور کریں، کیونکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے روکیں، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں، کہ یعنی کہ نیکی کا حکم بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر انسان کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو۔ یعنی کہ اگر ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اتنی طاقت ہم میں موجود ہے، تو ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اگر ہم اپنے زبان سے روک سکتے ہیں تو ہم اپنے زبان سے روکیں۔ اگر ہم اپنے یعنی کہ یہ دونوں طاقتیں ہم میں موجود نہ ہوں اور ہم اپنے دل میں ہی سے برا جان لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ ہمیں سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اسلام سے بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، اب بھی واپسی ممکن ہے، اب بھی ہم واپس آ سکتے ہیں۔ آئیے اپنے دین کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کتاب الہی قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیے۔ اب یہ عمل کرنا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمل کی تعداد کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ سے گوش گزار کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن قیس کو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتلاؤں کہ جو جنت کا خزانہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ اب بھی مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یعنی کہ جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نہ تو مجھ میں برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ میرے میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، یہ دونوں توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے ان پر فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین،
آپ کو میں نے یہ حدیث سنائی کہ آپ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یعنی کہ اگر آپ اس ویڈیو تک آئے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلام سے محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے کہ آپ پڑھیں اور اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے، یعنی کہ کروٹ لینے میں انسان کو کتنی دیر لگے گی، کروٹ لیتے بھی میرا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ، ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر الہی میں ہی دلوں کا سکون ہے، یعنی کہ ذکر الہی میں بھی ہی دلوں کا سکون مضمر ہے، دلوں کا سکون چھپا ہوا ہے۔ آج بحیثیت امت ہی ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہی اٹھ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آئیے اپنے رب سے مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی تم برداشت کر سکو۔ تو معزز ناظرین، نہایت مختصر ترین وظیفے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی نہ کریں تو معزز ناظرین، نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ بھی عمل نہ کر سکیں۔ بہت ہی مختصر لیکن پر اثر، آپ کے یقین پر یہ بات اثر انداز، یعنی کہ آپ کے یقین پر یہ بات ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس عمل کو کتنے یقین سے کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، آپ کے دل میں کتنا خلوص ہے، پر خلوص ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے انشاءاللہ عز و جل ایک آپ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمام پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ صفات، اب میں آپ کو عمل انشاءاللہ بتانے لگا ہوں۔ آپ سودانوں کی ایک تسبیح لے کر سورۃ الکوثر کو دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، نہ تو اس میں جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن آپ باوضو ہوں بہتر ہے، نہ بھی چلو کوئی بات نہیں، سردی کا بھی اس وقت موسم ہے، بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو آپ نے زبانی ہی پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو عام بچہ بھی زبانی اس وقت ماشاءاللہ سے یاد کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے زبانی یاد ہوگی، لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں کوشش کیجیے گا کہ زبانی آپ کو یاد ہو، کیونکہ کچھ بھائی جو ہیں وہ باہر محنت مشقت کرتے ہیں، یعنی کہ جاب پر ہوتے ہیں، آفس میں، یا آپ اسکول کالج یا یونیورسٹیز میں۔ ہماری نوجوان نسل کو بھی پوری توجہ کی ضرورت ہے، اپنے دین کی طرف آئیے، یعنی کہ 100 دانوں پر آپ نے اول و آخر درود پاک برکت کے لیے شامل کر لیجئے گا، برکت کے لیے، یعنی کہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے درود پاک کے بعد انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ وہ دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن قبول ضرور ہو، یہ بات تو اٹل ہے، یعنی کہ دعا مومن کی ضائع ہی نہیں کی جاتی، یا تو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، یا فوراً مل جاتی ہیں، یا تھوڑی دیر بعد ملتی ہے۔ اور اس ناظرین، سوچئے گا کہ ہم آج دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے، ہمارے دلوں میں پریشانیاں کیوں آ گئیں، ہماری زندگی میں ہماری حاجات کیوں نہیں قبول ہوتی۔ معزز ناظرین، جس نے حاجات قبول کرنی ہیں ہم نے اسے پکارا ہی نہیں ہے۔ آئیے اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ سے مانگیے، شرکی عامل چھوڑیے، قرآن مجید کے ذریعے مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب مجھ سے مدد مانگو تو نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین، دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم آپ کی خدمت میں وظائف لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت کو اسلام پر اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن چھوٹی سی درخواست آپ سے کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، سبسکرائب میں کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگتا، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو جو بھی ہم ادھر سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے گا، اور آپ وہ وظیفہ کر کے اس سے استفادہ حاصل کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام پر، اے اللہ جتنے بھی اس امت کے فوت شدگان اے اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، ان پر اپنی رحمتیں فرما، اور بحیثیت انسان ان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، کیونکہ تو نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرا جو غصہ ہے، یعنی کہ میری رحمت میرے غصے پر باری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تیرے بندے تھے، تیرے پاس آ گئے، اپنی زندگی کا جو دورانیہ پورا کر کے تیرے پاس آ گئے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرما، ان کی
غلطیوں کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما، آمین۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا سا نام لازمی لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں، برکتیں اور رحمتیں یعنی کہ رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین۔ اور آپ کے دل کی جو نیک خواہشات حاجات ہیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائے، جلد از جلد قبول فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔